أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے انہیں کیوں اجازت دے دی جب تک کہ تم پر یہ کھل نہ جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور یہ معلوم نہ کر لیتے کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی 43 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں بھی منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا جو غزوہ تبوک میں جھوٹ کہہ کر، عذر اور بہانے بنا کر شامل ہونا نہیں چاہ رہے تھے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر ان کو فوراً کوئی فائدہ ہوتا، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، فرمایا، اور سفر بھی آسان اگر ہو جاتا تو یہ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ سفر مشکل تھا، مشقت والا تھا، بہت دور دراز کا تھا اور فوراً کوئی فائدہ نہیں تھا اس میں۔ یہ منافقین کا حال ہوتا ہے عام طور پر کہ فوراً فائدہ دیکھتے ہیں، ان کی نظر آگے کے فائدے پر نہیں ہوتی ہے، اور ایک مومن کی نظر میں اخروی فائدے کی طرف ہوتی ہے، دنیا کے فائدے کی طرف نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اب کیا فائدہ مل رہا ہے، اس لیے نمازوں کے سلسلے میں بھی، دیگر کام کرنے کے سلسلے میں بھی وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ منافقین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ان کو سہولت ہوتی کام کر لیتے، سہولت نہیں ہوتی کام نہیں کرتے۔ نمازوں میں بھی ویسا ہی، عشاء اور فجر ان کے لیے بڑی مشقت میں ڈالنے والی نماز ہوتی تھی، اس لیے اس میں نہیں آتے ہیں۔ دیگر نمازوں میں مسلمانوں کو بتانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایسے کام اگر آج مسلمان کہلانے والے لوگ بھی کر رہے ہیں تو وہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منافقین نے آ کر اپنے جھوٹے عذر اور بہانے بنا کر غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ تو اس میں بڑے ہی لطیف انداز میں رسالت مآب میں یہ شکایت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لما اذنت لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی جب تک کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق نہ کر لیتے کہ وہ واقعی میں سچ بول رہے ہیں یا جھوٹے ہیں، وہ آپ نے ان کو رخصت دے دی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فرمایا۔ اس میں جو بات بتائی گئی کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی، اس کے بعد پھر اگلی آیتوں میں جو ہے یہ بات واضح کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر باہر جا کر خوشیاں مناتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیسا خوب دھوکہ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ دھوکہ دے کر ہم نے ان سے اجازت حاصل کر لی۔ اگلی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر آپ ان کو اجازت نہ بھی دیتے تو یہ تو جنگ میں جانے والے تھے نہیں، اور اس کے بعد ایک آیت میں یہ بات بھی واضح کی گئی اگر یہ لوگ جاتے بھی تو اس سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا، بلکہ اس سے الٹا ان کو نقصان ہوتا، اور ان کی سازشیں اور مکر اور فریب کی وجہ سے ان کو خطرہ پیدا ہو جاتا۔ لیکن منشا یہ تھا کہ اجازت نہ دینے کی یہ وجہ یہ بتائی کہ اگر ان کو اجازت نہ دیتے تو کم از کم ان کو یہ موقع تو نہ ملتا کہ مسلمانوں کے اوپر لان تان کرتے اور تانے کستے ان کے اوپر، اور ان کا مذاق اڑاتے کہ ہم نے کیسا بیوقوف بنا دیا ان کو۔ یہ تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کا نفاق کھل جاتا، بغیر اجازت کے اگر بیٹھ جاتے تو لوگوں کے سامنے تو ان کا نفاق کھل ہی جاتا تھا، اور ان کو یہ موقع تو نہیں ملتا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ
عتاب نہیں ہے. در حقیقت اگر دیکھا گیا تو یہ عتاب نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا تھا، لیکن انداز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ظاہراً جو ہے ایک عتاب کی شکل نظر آ رہی ہے، جس میں یہ الفاظ آئے ہیں لما اذنت لہم، کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی. اس سے پہلے عفا اللہ عنک فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا. یہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو تھا اور تعلق باللہ، تو وہ اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کسی معاملے میں جواب طلب کرے. آپ کو بہت شاق گزرتا اگر عفا اللہ عنک کے بجائے صرف لما اذنت لہم سے اگر بات شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ آپ سے کسی معاملے میں جواب طلب کیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا. تو یہ بات یہ بتانا تھا کہ کوئی ایسی چیز اللہ کی بارگاہ میں ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو معاف کر دیا گیا ہے. یہ کہہ کر کلام شروع کیا گیا، آپ کا اس کا جو ہے اس بارے میں انتہا سے زیادہ لحاظ کیا گیا کہ آپ کا مقام و مرتبے کے حساب سے آپ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. اس لیے کہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے جو جھوٹے عذرات تلاش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جنگ میں شریک ہونے کی جو اجازت مانگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں اجازت دے دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ آپ کو نہ معلوم، آپ کم از کم یہ معلوم تو کر لیتے کہ ان کا عذر واقعی صحیح عذر ہے یا نہیں ہے، وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اجازت اور رخصت دینے سے پہلے ان کے نفاق کا پردہ اٹھا تو لیتے. اور اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو متنبہ کرنے سے پہلے ہی فرمایا کہ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، جس سے ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا اظہار ہو رہا ہے، اور دوسری طرف نبی کی عصمت پر کوئی حرف آنے نہیں پایا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ بشریت کے تقاضے کے تحت اگر کسی نبی سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے پسند نہ ہو، جو اصلاح طلب ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی فوراً اصلاح فرما دیتے. یہاں پر بظاہر ایسا دکھ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، تو معافی کس بات پر ہوتی ہے؟ گناہ پر ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو معصوم ہیں، ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. لیکن معافی جو ہے خلاف اولا کام پر بھی ہوتی ہے، اور افضلیت کو اختیار نہ کرنے پر بھی معافی ہوتی ہے، اور کوئی ناپسندیدہ کام کرنے پر بھی معافی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا کہ اس سے پہلے تحقیق کر لیتے وہ منافقین کے بارے میں، اس کے بعد ان کو اجازت دیتے تو ان کو موقع نہ ملتا باہر جا کر مسلمانوں کے خلاف بیکار قسم کی باتیں کرنے کا. یہ اس لیے کہا گیا ہے. تو ایسی کوئی چیزیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح فرما دیتے تاکہ لوگوں کی صحیح رہنمائی ہو اور لوگ مخمصے میں نہ پڑیں. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد نہ کرنے کی رخصت تم سے کبھی طلب نہ کریں گے، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. اس آیت اور اگلی آیت میں مومنین اور مخلصین اور منافقین کا فرق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں اور مالوں سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ جہاد سے جی نہیں چراتے، اور نہ ہی اللہ کے نبی سے جا کر اجازت مانگتے ہیں کہ ہم کو جنگ میں شریک نہ ہونے کی اجازت دی جائے. یہ مسلمان نہیں کر سکتے. فرمایا گیا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جس کا ایقان ہو اور ایمان ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو پھر وہ
جہاد سے جی چھڑانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اپنی جانوں اور مالوں کو تو پیش کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتے ہیں۔ اس کے برخلاف انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، رخصت تو وہی لوگ طلب کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی جان اور مال سے بے حد محبت کرتے ہیں وہی لوگ رخصت مانگتے ہیں، وہی لوگ جان چراتے ہیں جہاد میں جانے سے، اور وہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فریادیں کرتے ہیں کہ ہمیں رخصت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ متقی کون ہے۔ متقی وہ شخص نہیں ہے جو کفر و اسلام کی جنگ میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے، گریز کرے اور گوش عافیت سے سنبھال لے، بلکہ متقی تو وہ ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کے لیے میدان میں نکل آئے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور کر لیتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہیں ہوا، اس لیے ان کو اس سے باز رکھا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی کہ یہ منافقین جو جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہ رہے تھے اور جا کر خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے اجازت لے لی، اس سے ان کے نفاق کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے، اور جہاد میں جانے کا اگر واقعے میں وہ لوگ ارادہ کرتے ہوتے اور اس کے بعد کوئی ایسی ہنگامی صورتحال پیش آ جاتی اور اس وقت جا کر وہ اپنی معذوری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تو بات کچھ اور تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اس جنگ میں شرکت کرنے کی کسی قسم کی کوئی تیاری کی ہی نہیں تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، شروع ہی سے ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ کوئی بھی کام کرنے کے سلسلے میں انسان کا ارادہ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے۔ جیسا کہ صبح میں اس کو فجر کو اٹھنا ہے تو وہ یہ سوچ کر سوتا ہے، ارادہ کر کے سوتا ہے، نیت کر کے سوتا ہے، الارم لگا کر سوتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے، جمعہ کی نماز کو جانا ہے، جمعہ کی نماز کی تیاری کرتا ہے۔ تیاری نہیں کر رہا ہے اور آخر میں کوئی ایسا عذر پیش بھی آ جائے تو وہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک۔ تیاری پوری کرنے کے بعد، کوشش پوری کر لینے کے بعد، اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں تو پھر وہ عذر قابل قبول ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ ان کا ارادہ تھا ہی نہیں کہ وہ جو ہے یہ کام کو کریں اور جہاد کے لیے نکلیں، اس لیے انہوں نے اس کی تیاری نہیں کی تھی۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتائی کہ انہوں نے جا کر خوشیاں منانے کے طور پر لوگوں میں یہ بولنا شروع کیا کہ ہم نے کیسا خوب بیوقوف بنایا وہ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا۔ یہ بات جو ہے بڑی انہیں سمجھنے والی ہے کہ اس لیے ان کو باز رکھ دیا۔ آج بھی بہت سے لوگ اچھے کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ویسا نہیں کیا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے خیرات نہیں کی، ہم نے ان کی مدد نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پسند نہیں کیا اس لیے اپنی بارگاہ میں نہیں بلایا اور وہیں پر رکھ کر چھوڑ دیا، اس لیے نماز کو حاضر نہیں ہوا ہے کوئی۔ اگر کوئی نماز کو آ رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، اس کو اپنے سامنے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں آ رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو پسند نہیں فرما رہے ہیں، اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے وہ نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کو خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ غم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے رہے ہیں۔ تو ایسا ہی منافقین کر رہے تھے کہ وہ جہاد میں شریک ہونا نہیں چاہتے، اپنے جانوں اور مالوں کو لگانا نہیں چاہتے، اور بڑے یہ دعوے کرتے پھرتے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو کھول رہے ہیں۔ آج بھی ایسے بہت سے نام نہاد مسلمانوں کی کمی نہیں ہے جو اسلام کے بارے میں بری طرح شک میں مبتلا ہے، چنانچہ اس کا اظہار ہر ایسے موقع پر ہوتا رہتا ہے جبکہ اسلام کے لیے اپنے کو خطرے میں ڈالنے اور اپنے مفاد کو قربان کرنے کا مطالبہ ابھرتا ہے تو اس وقت وہ ان کا نفاق کھل کر سامنے آتا ہے۔
کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کبھی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نام تو مسلمان کا ہوتا ہے، بڑی ڈینگے مارتے رہتے ہیں دیگر موقعوں پر۔ یہ زبانی جماعت چلنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں جب موقع پڑے تو اپنی جان کو بھی قربان کر دینا، یہ اصل ایمان ہے۔ ورنہ وہ ایمان معتبر نہیں ہو سکتا جو ہمیشہ بچ بچا کر نکل جانے کی کوشش کرے اور کسی قسم کی کوئی قربانی کا موقع آئے تو قربانی نہ دے، مگر مسلم سوسائٹی میں گھل مل جانے کی وجہ سے انہیں بھی اپنے نفاق کا پردہ ڈالنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ یہ سارے منافقین ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو نام بنام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا تھا، لیکن اب قیامت تک ایسا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے جس کے سامنے یہ ظاہر کیا جائے گا۔ اس لیے کسی کے تعلق سے یہ کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ تم منافق ہو۔ دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہاں، منافقانہ عمل کر رہا ہے تو لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ منافقانہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائیں گے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ منافقوں کی پہچان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، ہمیشہ جھوٹ بولنے والا، جب جو ہے دھوکہ دے لوگوں کو، امانت رکھے تو امانت میں خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور پھر جو ہے کسی سے تھوڑی سی اگر کوئی انبن ہو جائے تو مغالطات کرنا شروع کر دے۔ یہ اگر حالات ہمارے اندر ہیں تو فوراً ہم کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے کہ یہ منافقانہ خصلتیں ہیں۔ تو اس قسم کی جو دھوکہ دینے والے کام ہیں، جو جھوٹ بولنے والے کام ہیں، جو اپنا مقصد اور اپنا فائدہ ہمیشہ دیکھنا اور اخروی فائدے کو نظر انداز کر دینا، یہ منافقانہ خصلتیں ہیں۔ اگر ایسی خصلتیں کہیں پر پائی جاتی ہیں تو فوراً اس کو بدلنا چاہیے، یہ لیکن کسی کے تعلق سے یہ منافق ہے کہہ کر نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ پتہ نہیں کہ اس کے دل میں کیا حالات ہے، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں ہے کہ نبی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو ظاہر کریں گے اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔